بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کا وقت ہے، انشاءاللہ بعد میں جماعت کا اہتمام بھی ہے۔ آپ انتہائی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ پیغام فرید سیمینار کا انعقاد پیر سعید احمد چشتی صاحب نے مصطفی تحریک کے پلیٹ فارم سے اپنے اس ادارے میں جو انعقاد کیا، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ضرورت بھی اس امر کی تھی کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھا جائے۔ ابھی حافظ شفیق صاحب خوبصورت انداز میں بابا کی زندگی کے پہلو اجاگر کر رہے تھے۔ میں بھی پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ زہد الانبیاء شہنشاہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی ماں جی سے حاصل کی، اور جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آئی تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آل نبی سے ہو، سید ہو، میں اپنے مسعود کو سید سے قرآن پڑھاؤں گی۔ اور پھر یہ قرہ نکلا سید نذیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جنہوں نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن مجید سکھایا۔ اور جب قرآن مجید مکمل ہوا تو ماں جی نے فرمایا، بیٹے میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے یہ وصیت بھی کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ جب مسعود کا قرآن مکمل ہو جائے انعام کے طور پر مسعود کو عمرہ کروانا ہے۔ حضرت ذی وقار ماں جی نے کہا، بیٹا تیار ہو جا۔ تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرتے ہیں، امی جان اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا امی جان میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک مجھے قرآن پڑھانے والے استاد بھی میرے ساتھ عمرے پہ نہیں جاتے، اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے شرط منظور ہے۔ بابا غریب نہیں تھے، باپ بھی قاضی ہے، دادا بھی قاضی ہے، لیکن یہ جو کاٹ کی روٹی کھائی یہ دراصل اختیاری تھی۔ بتایا تھا کہ یہ مجاہدات کر کے مقام ملتا ہے۔ ماں نے جب بندوبست کیا اور یہ عمرے کے لیے پہنچے، وہاں سے جب فارغ ہوئے سید نذیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ بیٹا میں نے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھایا لیکن آپ جیسا شاگرد نصیب نہیں ہوا۔ تجھے قرآن پڑھانے کی برکت ہے کہ مجھے حرم کعبہ بھی نصیب ہو گیا، مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی دیکھنا نصیب ہو گیا، تیرا شکریہ۔ تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جو جملے بولے آپ تک پہنچا رہا ہوں پیغام فرید کے طور پہ۔ آپ نے فرمایا، استاد جی میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کمال ہے جس نے مصطفیٰ کے سینہ پہ نازل ہونے والے قرآن کو میرے سینے میں اندھیر دیا۔ آج یہ بھی پیغام لے کے جائیں کہ آج اساتذہ جو بے قدرے ہو رہے ہیں، اور اساتذہ کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جو اپنے استاد کی یوں قدر کرتے ہیں مقام نہیں ملتا ہے۔ حضرت ذی وقار پھر آپ آنے والے سائل کی گفتگو سنتے، فرماتے ہیں کہ ایک سائل ایسا بھی آیا کہ وہ آدھی رات تک گفتگو کرتا رہا، اور وہ فضول اس کی گفتگو تھی یہاں سے وہاں تک۔ جب آپ نے دعا دی اور وہ چلا گیا تو اس وقت خادم نے عرض کیا، دور رات بیت گئی، اس کی فضول باتیں آپ پوری توجہ سے سنتے رہے، آپ نے اسے ٹوکا بھی نہیں، اسے روکا بھی نہیں۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت ذی وقار آج دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے۔ آج تصوف پہ اعتراض کرنے والے اور خصوصاً خانقاہوں میں بیٹھنے والے بھی اگر بابا فرید کے اس میسج کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تو یقیناً آج وہی رنگ نظر آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ میرے دروازے پہ آئے اور میں اس کی بات نہ سنوں تو مجھے مصلی پہ حضوری نصیب نہیں ہوتی، مجھے نماز میں کیفیت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں میں کیفیات چاہتے ہیں تو مخلوق خدا سے ہمیں پیار کرنا ہوگا۔ بابا فرید نے یوں فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ بابا صاحب اپنے عرس پہ آنے والوں کو پیغام آپ کی قبر دے رہی ہے، دیکھو میں نے اس ڈاڈے کے ساتھ پرید لگائی، 776 سال ہو گئے، میرے نام پہ گرد نہیں آئی، آج میری تحریک پر آنے والوں اسی ڈاڈے رب سے یاری لگا لو، وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دے گا، حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار محبت سے حق فرید یا فرید کہیں، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ وہی فاذکرونی اذکرکم ہے، انہوں نے اللہ اللہ کیا، اللہ اپنی مخلوق کی زبان سے ان کا نام جاری کرواتا ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں، پاک وطن کی شان پہچان حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد فریدی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات دل نواز سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان کو حضرت دی وقار یقیناً اہتمام لنگر کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے۔ علامہ سرفراز صاحب تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ لائق ست عظیم زیب مسند صدارت، معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر اور پہلے سالانہ پیغام فرید سیمینار کے اندر تشریف لانے والے بڑے خوبصورت چہرے میری نگاہوں کا مرکز ہیں۔ مرکزی امیر مصطفی تحریک مخدوم و محتشم جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب، اور آپ کے ساتھ ڈسٹرکٹ قصور کے ضلعی صدر آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ میں آغاز گفتگو سے پہلے مہمانان گرامی کا ممنون و مشکور بھی ہوں۔ صاحبزادہ پیر عبد الواحد نقشبندی صاحب، مخدوم و محتشم جناب پیر جمیل احمد طیبی نقشبندی صاحب، عزت مآب جناب سید محمد اشرف شاہ صاحب، محترم المقام جناب عبد القیوم نعیمی صاحب ریسکیو آفیسر، اور اس بزم کے اندر بیٹھے تو بڑے پیچھے ہیں لیکن دل میں بڑا مقام ہے، جناب ڈاکٹر محمد اسحاق قناسی صاحب، محترم المقام جناب شیخ مسعود خالد صاحب، اور سماجی کارکن حکیم لطف اللہ صاحب، جتنے بھی احباب جلوہ گر ہیں، قبولہ سے علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ عزت مآب جناب علامہ مظہر حسین کلیم نظامی صاحب، محترم جناب علامہ محمد یار گوہر صاحب، حضرت علامہ محمد اعظم نظامی صاحب زندہ مجد، جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں
پھر سعید صاحب کی جانب سے آج کی اس خوبصورت پیغام فرید سیمینار میں آمد پر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب ذی وقار، آج جس موضوع کے اوپر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فقر۔ فقر کی بہترین اور خوبصورت تشریح امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقر اللہ کے ولیوں کا شعار اور زیور ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں مثلا انبیاء اور اتقیاء پسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ شعار ہے اور زیور ہے جو اللہ نے اپنے بندوں انبیاء اور اتقیاء کے لیے جسے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور فقراء وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر رکھا ہے۔ یہ لوگ مخلوق میں اللہ کے راز کے متحمل ہوتے ہیں۔ انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہی کی برکت سے انہیں رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں۔ امام قشیری نے فقر کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فقیر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سوال نہیں کرتا اور کوئی کچھ دے بھی تو لیتا کچھ نہیں ہے، ایسا فقیر روحانی فقیر کہلاتا ہے۔ دوسری قسم آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ فقیر ہے جو سوال تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی دے دے تو اس سے لے لیتا ہے، اور جو مل جائے پھر اسے راہ خدا میں صدقہ کر دیتا ہے، اپنی ذات کے لیے بچا کے نہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فقر اور درویشی کو ترک خواہشات دنیا اور طلب صادق برائے تقرب الہی کا ہی نام دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جنہوں نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا، ان میں پہلی مجلس جو درویشی کے بارے میں ہے، ایک حکایت کے ذریعے اس درویشی اور فقر کو سمجھایا۔ آپ فرماتے کہ میں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھا اور کچھ دن ان کی خدمت میں رہا۔ ایک دن ان کی خانقاہ میں تقریباً 1000 دینار آئے اور انہوں نے سب راہ خدا میں لٹا دی، اور شام تک ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھا، اور فرمایا کہ اگر میں اس میں سے کچھ لیتا تو درویش نہ رہتا، بلکہ درویش مالدار کا لقب پاتا۔ پھر فرمایا درویشی کے معنی قناعت کے ہیں، اور درویش کے پاس جو کچھ آئے اس پر چون چرا نہ کرے، کیونکہ میں نے اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہوا پایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار کسی درویش سے ملنے کے لیے گئے۔ درویش اور مالک دینار کے درمیان سلوک کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ درویش نے جو کی 2 روٹیاں نکال کر سامنے رکھ دیں، اور حضرت مالک بن دینار نے کہا اگر ان میں نمک پڑا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور درویش کے گھر میں جو خادمہ تھی اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا برتن گروی رکھ کر بنیے کی دکان سے کچھ نمک لے آئی اور پیش کر دی۔ کھانے کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کو قناعت کہتے ہیں، تو اس خادمہ نے کہا کہ قناعت ہوتی تو میرا برتن گروی نہ رکھواتے۔ اس نے کہا ہمارا حال یہ ہے کہ 17 سال سے ہم نے اپنے نفس کو نمک نہیں کھلایا، درویشی اور فقر تم سے بہت دور۔ فقر اضطراری اور فقر اختیاری، یہ 2 قسمیں ہیں فقر کی۔ اضطراری وہ ہوتا ہے کچھ نہ ملے تو جیسے بھی حالات ہوں گزارا کر لیا جائے،
لیکن فقر اختیاری یہ ہے کہ زبان سے اگر نکل جائے تو وہ ہو کے رہے، اور کل کائنات کے خزانے قدموں میں ڈھیر ہوں اور گھر میں پھر بھی چولہا نہ جلے، تو اس کیفیت کو فقر اختیاری کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے کے اندر بڑے وافر مقدار میں آئی ہے۔ قناعت اور توکل علی اللہ کا یہ عالم تھا کہ گزر بسر کے لیے قرض کو انتہائی ناپسند فرماتے تھے اور اسے شان فقر کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ ایک روز مولانا جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے ایک درخت کے ڈیلے اور مولانا بدر الدین اسحاق لکڑیاں لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو ابالنے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا۔ اتفاق سے اس دن لنگر کھانے میں نمک موجود نہ تھا۔ حضرت نظام الدین بازار گئے اور نمک قرض کے طور پر لے آئے اور ان ڈیلوں میں ڈال دیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت بابا صاحب نے لقمہ اٹھایا مگر فوراً واپس رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ لقمہ گراں ہے۔ کوئی شبہ والی بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے قرض لانے کا سنا تو فرمایا درویش اگر فاقہ سے مر بھی جائیں تو بھی لذت نفس کے لیے کبھی قرض نہیں لیتے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فقر کے اندر ترک دنیا کے ساتھ ساتھ زہد کی وہ کیفیت واضح نظر آتی ہے جو دنیا کے کسی اور درویش کے اندر بہت کم مقدار میں ملتی ہے۔ نفس کشی اور غلبہ خواہشات کے ضمن میں جو سخت روش بابا فرید دین نے اختیار کیے رکھی، اور طعام و لباس سے لے کر بستر اور چارپائی تک، اور کھانے پینے سے لے کے اوڑھنے بچھونے تک، نفس کو ہر خواہش دبانے اور کچلنے کا حکم دیتے رہے۔ خوراک انتہائی قلیل ہوتی تھی مگر اس میں بھی متوسلین اور مریدین کو شریک کرتے تھے۔ کسی نے زبردستی نیا لباس پیش کیا تو زیب تن کرنے کے فوراً بعد اتار کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ایک ہی کمبل تھا جو دن کو فرش کا کام دیتا تھا اور رات کو بستر کا کام دیتا تھا، جس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ایک اینٹ تکیے کا کام دیتی تھی اور فرماتے اس سے قبر کی یاد تازہ رہتی ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کو سیرت کی پاکیزگی، خدا کی وحدت اور انسانی بھائی چارے، نرم دلی اور بے غرضی کا درس دیتے تھے۔ اس بنا پر نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، جن میں استغنا اور فقر والی زندگی کی جھلک نظر آئے۔ بلونت سنگھ آنند نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیہ کی زہد و قناعت والی جماعت میں شامل کیا۔ لکھتے ہیں کہ بابا فرید قدیم صوفیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو نفس کشی اور ترک دنیا پر عمل کے باوجود مذہب اسلام کی جماعت میں شامل تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ظاہری رسوم سے دور ہوتے گئے۔ وہ مسلمان حکومت کے نمائندوں، علماء، قاضیوں اور اس قسم کے بڑے عہدیداروں سے کوئی واسطہ رکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ ان کی ساری ریاضت اور نفس کشی ان کی روحانی مقصود کے حصول کی طرف منعطف تھی، اس لیے مذہبی معاملات میں وہ عشق کے صوفیانہ اصول پر عمل کرتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ان درویشوں میں شامل ہیں جہاں طریقت و روحانیت کے درجات میں فقر کا ایک اہم مرتبہ اور درجہ ہے۔ جس فقر کے حصول کے لیے آپ نے زندگی بھر ریاضت کی، آپ کی تعلیمات جو کہ گنج اسرار، فوائد السالکین، جواہر فریدی اور سیر الاولیاء میں دستیاب ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ سے مراد ہے نفس کو برائیوں سے پاک کیا جائے۔ تصفیہ کا مطلب ہے دل کو آلودگیوں سے صاف کیا جائے، اور تجلیہ کا مطلب ہے روح کی روشنائی جو ہے اتنی ہو جائے
کہ جہاں بھی بیٹھے اس کا تعلق ہمہ وقت رب کی ذات سے جڑ ہے۔ نفس ریاضت مجاہدہ اور اطاعت الہی کے ذریعے ہی پاک ہوتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ دل کے 7 گوشوں میں سے ایک گوہر ہے، پہلا گوہر ذکر، دوسرا محبت، تیسرا عشق، چوتھا سر، پانچواں روح، چھٹا معرفت اور 7واں گوہر فقر ہے۔ اس راہ فقر کا اصول دل کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب باطن دنیاوی مذمومات، حسد، تکبر، حرص اور بخل سے پاک ہو جاتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ فقراء اہل عشق اور علماء اہل عقل، حق آگاہ وہ ہے جس میں دونوں نسبتیں پائی جائیں۔ آپ اپنے زمانے کے عبادت گزار اولیاء میں وہ یگانہ ہستی تھے جنہیں زہد، ریاضت، عبادت، عاجزی، مسکینی، تذلل اور نفس کشی میں استغراق رہتا تھا۔ زندگی کا ایک طویل حصہ جہد مسلسل فقر و فاقہ میں گزارا، اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک ایک رات میں 2 ختم قرآن مجید اور 10 پارے مزید اکثر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ 30 برس تک اسی طرح مجاہدہ میں رہے کہ رات کو رات اور دن کو دن نہ جانا، دن کو تلاوت میں اور رات قیام میں بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد 20 برس تک عالم تفکر میں رہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کرتے، پھر عالم فکر میں مستغرق ہو جاتے۔ اور جب آپ قصبہ جوتن میں متوطن ہوئے تو صرف پیلو اور ڈیلے جو اس ولایت کے جنگلی پھل پر کانے رہے، فتو اور نظر سے جو کچھ آتا مجاہدوں اور غرباء مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کا دروازہ ہمیشہ خلق خدا کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی آپ کی خدمت میں آیا اور محروم رہا ہو۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برے صغیر کے تقریباً 300 اولیاء کرام کے تذکرہ پر مشتمل کتاب میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جن روحانی امتیازات کا ذکر کیا ان میں فقر بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاضت، مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا آپ کے محبوب ترین مشغلے تھے۔ آپ کشف و کرامت کی علامت اور ذوق و محبت کی درخشندہ نشانی تھے۔ آپ خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوچ فرماتے رہتے تھے۔ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء جو آپ کے خلیفہ بھی تھے، انہوں نے زہد و فقر کی جو کیفیات اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر دیکھی، ان کو اپنے ملفوظات میں ذکر بھی کیا کہ شیخ فرید الدین کبھی قرض نہ لیتے تھے، جو کچھ آتا فوراً خرچ کر دیتے، ورنہ آپ صبر اختیار کرتے۔ آخر کچھ نہ کچھ غیب سے موجود ہوتا اور فرماتے جو شخص اس فقیر کا مرید ہوا اس کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ کسی نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین سے دریافت کیا کہ حضرت شیخ الاسلام اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت نہایت تجرید کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اپنے مرشد کے شب و روز کو ایک مرید صالح کے علاوہ اور کون بہتر سمجھ سکتا ہے، جس کا اظہار آگے چل کر اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی کا عصا سرہانے رکھ لیتے اور جب اٹھتے تو ہاتھ سے اس پر سہارا لیتے اور اس کو بہت بوسہ دیتے۔ اخیر وقت میں بھی آپ کے ہاں انتہائی تنگی تھی، یہاں تک کہ ماہ رمضان میں بھی جو کھانا حاضرین کے لیے آتا وہ ان کا کافی نہ ہوتا، لیکن میں نے ایک شب بھی سیر ہو کر نہ کھایا۔ اس کے علاوہ اور جو مجاہدے آپ نے کیے ہیں، کس کی طاقت ہے کہ ان کو رد کر سکے۔ آخر میں پروفیسر خالد پرویز کی بات سے اختتام کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز واقعات میں لکھا ہے کہ جہاں وہ خود سادہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، وہاں اپنے ارادت مندوں سے بھی یہی کہتے کہ سادگی اختیار کرو، تقوی اور پرہیزگاری سب سے بہترین ذات راہ ہے۔ امراء اور بادشاہوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرو، حکام سے تعلق اور دوستی کی بجائے عوام سے محبت کا مظاہرہ کرو۔
کسی حاکم سے ملاقات کے لیے نہ جاؤ اور نہ ہی کسی قسم کی مراعات حاصل کرو، اس سے خودی اور خودداری دونوں مجروح ہوتے ہیں، اور درویشی کی چادر تار تار ہوتی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے قول و عمل سے دنیا کی بے ثباتی اور اصلی اور حقیقی دنیا میں فرق واضح کیا اور عشق کی منزل بقا کی طرف راہ دکھائی۔ آخر میں بابا صاحب کے حضور میں فقط اتنا عرض کروں گا کہ نام سے جس کے ہوں لب شیریں اس کے اثر کی بات نہ پوچھو، گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو۔ والسلام۔ سرفراز المفریدی صاحب شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ذکر خیر آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے حافظ شفیق صاحب نے بھی اساتذہ کے احترام کے بارے میں اور پیر صاحب نے بھی اس معاملہ میں بات کی۔ ہمارے علاقہ کے عظیم بزرگ سب جانتے ہوں گے، نام بھی سنا ہوگا، زیارت بھی کی ہوگی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، وہ اساتذہ کے بارے میں ایک جملہ بولا کرتے، بڑے پیارا جملہ ہے، قیمتی لفظ تھوڑے ہیں لیکن مفہوم بڑا واضح۔ وہ فرمایا کرتے ہیں جس سے پڑھو اس کی قدر کرو، جس کو پڑھو اس کی قدر کرو، جس جگہ پڑھو اس کی قدر کرو۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، جس سے پڑھو اس کی بھی قدر کرو، جس کو پڑھو اس کی بھی قدر کرو، جس جگہ پڑھو، مطلب کیا؟ استاد، کلاس، کتاب، تینوں چیزوں کی قدر ہوگی تو انسان کو عزت بھی ملے گی، احترام بھی ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کرتا ہوں سید اویس حضرت شاہ صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ربائی پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ رسالت ہے، امامت ہے، حیا ہے، رسالت ہے، امامت ہے، حیا ہے، محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے۔ رسالت ہے، امامت ہے، حیا ہے، محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، اور شہادت حصہ شبیر و شبر، شہادت حصہ شبیر و شبر، ریاض پنجتن کیا خوشنما ہے۔ نعت رسول مقبول کے چند اشعار ذرا ذوق شوق سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رحمت کی ہو جائے نظریہ، رحمت کی ہو جائے نظریہ، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال
مرشد کی عطا ہے ورنہ میری اوقات ہی کیا ہے یہ میرے مرشد کی عطا ہے ورنہ میری اوقات ہی کیا ہے محفل لمحہ لمحہ محفل لمحہ لمحہ میرے لبوں پہ نعت نبی ہے تو لج پال کریم ہے آقا تو لج پال کریم ہے آقا تیرے کرم کی آس بڑی ہے اور صدقہ دے اولاد علی کا میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا صدقہ دے اولاد علی کا میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا میں محتاج تو میرا داتا میں محتاج تو میرا داتا میں منگتا تو میرا سخی ہے میں محتاج تو میرا داتا میں منگتا تو میرا سخی ہے تو لج پال کریم ہے آقا تیرے کرم کی آس بڑی ہے کہ شاہ صاحب نعت رسول مقبول سنا رہے تھے جس میں کبھی رسول نبی کے کرم کا ذکر تھا کبھی رحمت کا ذکر تھا اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت بھی فرما رہے تھے ایمان بھی تازہ ہو رہا تھا بلکہ یوں کہہ لیجئے میرے آقا کی ثنا خوانی کی طرف جائیں تو یوں کہہ لو کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسا کہ منہ بولتی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوتی دنیا محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر میں حیرت ہے یہ دنیا محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آئیے خطاب کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم غلام مرتضیٰ سیدی صاحب مرکزی امیر مصطفی تحریک پاکستان ان سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور خطاب دل نواز فرمائیں آپ بھی ذرا محبت پیار کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب